والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حالات بدلے کون؟ اللہ۔ بہتر بنائے کون؟ اللہ۔ سکون عطا فرمائے کون؟ اللہ۔ اس کی فرما برداری کی طرف ہم آئیں۔ یہ پہلے بھی آپ کو مدنی پھول بیان کی جا چکے ہیں، ایک بار پھر مدنی پھول بیان کرتا ہوں کہ انتظامیہ کا معاملہ، اس کی کمزوریوں پر بولنا، فلاں کی کمزوری پر بولنا، تو فلاں ادارے کی کمزوری پر بولنا، اپنی کچھ کمزوریوں کا معائنہ یا محاسبہ کرنا، یہ سب یہاں عموماً بحثیں چلتی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آیا اتنے خوف و ہراس، اتنی دہشت، اتنی بے سکونی، ابھی آپ کے سامنے پچھلے دنوں کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا، یہ ثانیہ چھوٹا تو نہیں تھا۔ ہمارے کئی مسلمان وکلاء یہ بیچارے اس میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے اور اس وکلاء برادری کو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، صبر بھی دے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ثانیہ ہے اور بڑا ثانیہ ہے، اور اس نے بھی ایک طرح سے ایک ہلچل مچا دی نا، ایک گھبراہٹ اور ایک ذہن میں ٹینشن پیدا ہو گئی، ہوگا کیا۔ تو یہ بھی واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، اسکول کا بھی واقعہ ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر کچھ کیفیت نوعیت بدل جاتی ہے خوف و دہشت کی، پھر کیفیت بدل جاتی ہے پریشانی اور ٹینشن کی۔ تو ٹینشن، خوف، دہشت، پریشانی یہ آ رہی ہوتی ہے۔ ہم یقیناً اس کے جو کمزور اسباب ہیں، ان اسباب پر غور کرنا اور ان اسباب کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں کو بروئے کار لانا، یہ اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برس گزر گئے، بہتری نہیں آ رہی، ہمارے عمل میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔ ہم بہت زیادہ پریکٹیکل میٹر سے نکل کر ایک ڈسکشن اور تھیوری میٹر پر اب آ چکے ہیں۔ بس تھیوری میٹر، بحث، اس پر ڈالو، اس پر ڈالو، یہ قصوروار، وہ قصوروار، یہ سب بحثیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ میری اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام عاشقان رسول سے، بالخصوص پاکستان میں رہنے والے، بالعموم دنیا بھر کے مسلمانوں سے ایک مدنی التجا ہے، خدارا اپنے عمل کا جائزہ لیجئے۔ آپ کی پیشانی پر اگرچہ نماز کا نشان ہو سکتا ہے کہ ہوگا، لیکن ایک بار دیکھ لیجئے کہ کیا یہ وہی نماز ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی، اور جس نماز کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول نے حکم دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ لیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میری نماز بھی درست ہے یا نہیں، اور جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بنے۔ اب باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں۔ اب تو ہمارے بچوں کا بھی مطلب غیر محفوظ ہونے والا ایک ایسا معاملہ آیا کیا ہو۔ یہ سب ظالم جو ہے نا، یہ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں، میں ہر صورت نہیں کہہ رہا، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظالم مسلط کیے جاتے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم اپنی بدعمالیوں کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ آج جو ہم اپنا موضوع لے کر آئے، بے پردگی کے تحفے، یہ بھی ہماری بدعمالیوں کی سزائیں ہیں۔ تحفے ایک تنزیہ نام ہوتا ہے، یہ بدعمالیوں کی سزائیں ہماری، کہ ہم زمانے سے ہمارے علماء اور ایک اکابرین اس بے پردگی کے خلاف آواز اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس بے پردگی کو پروموٹ کرنے کا بھی اب انداز نکال لیا گیا ہے، اور اگر کوئی بے پردگی سے بچنے کا یا با پردہ رہنے کا درس دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، آزادی کے نام لیے جاتے ہیں،
اور فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یوں ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یوں ہو رہا ہے، اس طرح کی تبصرے چلتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر اس بے پردگی نے ہمیں کیا دیا؟ عورتوں کے ساتھ زیادتی۔ جن عورتوں کی آزادی کے حوالے سے ہمارے یہاں بحث ہوتی ہیں، ان عورتوں کو آزادی اگر مل جاتی ہے، وہ آزادی کی میں بات کر رہا ہوں جس آزادی کے نہ ملنے کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ یہ میری بات تھوڑی سی غور طلب ہے، یاد رکھیے گا کہ جو آزادی شریعت پسند نہیں کرتی، جو آزادی دین پسند نہیں کرتا، وہ آزادی کے بارے میں بات کرنا یہ آزاد خیالی نہیں ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ لہٰذا ہمارے اس آج کے موضوع کو بغور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم اپنی بے عملی کا جائزہ لیں، اور ہماری ان بے عملیوں میں، ہماری ان بے باکیوں میں، ان غیر شرعی معاملات میں بے پردگی یہ سر فہرست ہے، اور اس بے پردگی کو پروموٹ کرنے والے بھی اس میں غور کریں کہ ظاہر ہے کہ بے پردگی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا کی ہے، اس شریعت میں عورت کے بالوں کو چھپانے کا حکم ہے، اس کے وجود کو چھپانے کا حکم ہے، اس کے جسم کو جس طرح با پردہ رکھنے کا حکم ہے۔ کیا یہ با پردہ ہونا اور یہ پردے کی یہ بنیادی باتیں کیا ایک مسلمان نہیں سمجھے گا؟ عورت کے گھر میں رہنے کے کیا فائدے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر گھر سے باہر نکلے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب گھر میں رہنے کے انداز، غیر مردوں سے بات کرنے کے انداز پر شریعت ہماری رہنمائی فرماتی ہے، تو گھر سے باہر نکلنے کے معاملے میں بھی شریعت نے رہنمائی یقیناً ہماری فرمائی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ قرآن نہ سمجھنے والوں میں ایک تعداد بالکل آپ کو ایسی ملے گی جن کو واقعی شریعت کے معاملے میں اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی، اتنی معلومات نہیں ہوتی، بس انہوں نے کچھ ایسی کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں جس کے بارے میں یہ پھر تبصرے کرتے ہیں۔ لہٰذا جو علماء فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے جو فرماتے ہیں، ان کو سنیے، اور ایسی باتیں جو 1400 برس تک کسی کان نے سنی، نہ کسی نے اس بات، نہ قرآن کی کوئی سی تفسیر آئی، نہ حدیث کی کوئی سی شرح آئی، اب کوئی آگے ایسی باتیں بیان کرنا شروع کر دے تو ہم بھی نادان ہوتے ہیں کہ ان باتوں پر کان دھرتے رہتے ہیں۔ اب بدقسمتی اگر کسی کو بدنگاہی کا ذوق ہے، بدنگاہی کا شوق ہے، اور بدنگاہی سے اس کی آنکھوں کو معاذ اللہ ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، نہ کہ اس کو اسلام کا انداز دے کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں، اب یہی جو ہمارے پر جو چیزیں مسلط ہوتی ہیں، انہی میں آج کل یہ بچوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، جو پریشانی ہمیں مول لینی پڑ رہی ہیں، جن کے بچے اغوا ہوئے، جو ماؤں کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان سب مسلمانوں سے تعزیت کرتا ہوں، اور جن کے بچے زخمی ہوئے، جن کے بچوں کے ساتھ جس انداز میں وہ بچے ملے ہوں گے کہ ماں باپ اب زندگی بھر دیکھ کر بیچارے وہ ان کی آنکھیں روتی ہوں شاید، تو میں ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے اور ہمیں اس پریشانی سے نجات بھی دے۔ تو یہ ابتدان باتیں تھیں۔ البتہ امیر سنت نے جو ہمیں تعویذ عطا کیا ہے، روحانی علاج ہے، اس کو بھی استعمال کیجیے۔ دعوت اسلامی کے جو ہمارے یہ مکاتب ہوتے ہیں، بستے ہوتے ہیں، یہ شعبہ ہے ہمارا تعویذات کا، مفت تعویذ حاصل کریں اور اپنے بچے بڑے اس کو پہن لیں۔ دوسری بات یہ کہ وضو کرتے وقت یا قادر ہو، آزاد ہوتے وقت، جب وضو کرتے وقت جب ہم اپنے آزاد ہوتے ہیں تو آزاد ہوتے وقت یا قادرو پڑھیں، یا قادرو، قاف موٹا قاف ہے، یا قادرو، یا قادرو، یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے اغوا ہونے سے بچیں گے۔ لیکن جہاں واش روم میں جہاں ہمارے WC کوموٹ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں چونکہ کوئی پارٹیشن نہیں ہوتا کہ جو وضو خانے کو یا بیسن کو اور اس استنجا کی جگہ کو، باتھ روم کی جگہ کو سیپریٹ کر سکے، ایسا کوئی پراپر پارٹیشن لکڑی کا یا ایلومینیم کا یا ایسے کوئی شیشے کا سب پارٹیشن نہیں ہے، تو جب پارٹیشن نہیں ہے تو وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو باہر آ کر کہیں آپ وضو کر لیجئے، پڑھ لیجئے، جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں، کہ وہاں باتھ روم میں اس طرح پڑھنا شرعاً ناجائز ہے، تو یہ نقصان بھی ہے۔ ہو سکے تو پارٹیشن بنا لیں تاکہ اور دیگر اوراد و وظائف پڑھ سکے، کہ دوران وضو یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ذنبی
ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا بھی دوران وضو پڑھنی چاہیے. بڑی مطلب کہ زبردست دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میری مغفرت فرما. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ بڑی مفید اور بڑی اہم ترین دعا ہے جو وضو کے دوران پڑھنی چاہیے. الحمدللہ میرا برسوں کا معمول ہے کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، برسوں کا. اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں دوسری کو انتظام نہیں ہے وضو کا، اور مجبوراً ایسی جگہ اگر وضو کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر باتھ روم ساتھ ہے، تو ظاہر پھر وہاں نہیں پڑی جاتی. تو کوشش کیجئے کہ یہ بھی ہو، تاکہ یہ وضو کے دوران کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، برکتیں ہیں جو ہمیں مل سکتی. تو یا قادیروں پڑھنے سے، اغوا ہونے سے بچیں گے. تو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ پڑھیں، اور جو سمجھدار بچے یا بچیاں ہیں، مدنی منع مدنی منیاں ہیں، انہیں بھی پڑھا دیجئے یہ چیزیں. اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح امیر سنت نے اپنے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ایک ورد دیا صبح و شام پڑھنے کا، 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ بھی ہو سکے تو پڑھ لیجئے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے میرے دین کی حفاظت ہو. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، میری جان کی حفاظت ہو. و ولدی، اولاد کی. و اہلی، اہل کی. و مالی، مال کی. تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں، خبریں سامنے آئیں بے پردگی کے حوالے سے، کہ اس قدر بے پردگی بڑھ گئی کہ اب عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات یہ اپنی کوانٹٹی اور اپنا اماؤنٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، فگر بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے بڑا جو بے پردگی کا جو تحفہ ہے یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. جو بے پردگی کا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو بے پردگی کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور عورتوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، عورتوں کو بے حجاب کر رہے ہیں، اور عورتوں کی بے حجابی اور بے نقابی کو عام کر رہے ہیں، چاہے وہ اشتہارات کے ذریعے کر رہے ہیں، ڈراموں کے ذریعے کر رہے ہیں، فلموں کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں، اور مرد اور عورت کے آپس کے جو تعلقات ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، پھر اس میں پیار و محبت کی داستانیں، اور یہ ڈراموں فلموں کے ذریعے جو یہ چیزوں کو جو اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ان کے آپس کے تعلقات کو جو دکھایا جاتا ہے میڈیا پر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان کے جس طرح کپڑے اس وقت بنائے گئے ہیں، جو عورتوں کے کپڑے ہیں، اس کو جس طرح مطلب کہ یہ بے پردگی اور جسم کی نمائش وغیرہ کے جو معاملات چل رہے ہیں، ان تمام تر کا جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس میں ایک بھیانک نتیجہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ ان کالے کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس میں جو نمایاں ترین ممالک کے نام ہیں نا، جن کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، کہ جن میں عورتوں کے زیادتی کے جرائم سر فہرست جو 10 ممالک ہیں، ان 10 ممالک میں امریکہ سب سے پہلے، ساؤتھ افریقہ دوسرے نمبر پر، سویڈن تیسرے نمبر پر، انڈیا چوتھے نمبر پر، یو کے 5ویں نمبر پر، جرمنی 6 نمبر پر، فرانس 7ویں نمبر پر، کینیڈا 8ویں نمبر پر، زمبابوے 9ویں نمبر پر، ڈنمارک اور فن لینڈ یہ 10ویں نمبر پر بیان کیے گئے ہیں. امریکہ میں ہر 2 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں مردوں کی اکثریت عورتوں سے جنسی زیادتی کرنے میں ملوث ہے، جس کا تناسب 99% ہے، بیان کیا گیا ہے. اور یہ وہی کی رپورٹیں ہیں جو شائع ہوتی ہیں نا، انہی کو ہم نے یہاں پر تحریر کرنے کی کوشش کی ہے. سالانہ 87,000 امریکہ میں ان کی عورتیں زیادتی، جبکہ 91,000 زیادتی کی کوشش کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ جیل قید عورتوں کے واقعات اس کے علاوہ ہیں. ان شرمناک واقعوں میں 2,88,820 جو واقعات ہیں، ان شرمناک واقعات یہ رپورٹ کیے گئے ہیں. اور ان میں ایک بڑی تعداد رپورٹ کرنے کی بڑی تعداد وہ ہے جو رپورٹ نہیں کی جاتی. یہ جو نیشنل
اسٹیٹکس جو ہوتے ہیں اس کی رپورٹ کے مطابق 1 ملین یعنی 1,30,00,000 تعداد ایسی عورتوں کی ہے جن کو گزشتہ 12 ماہ میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ رپورٹیں جو اس میں ساؤتھ افریقہ کی الگ ہے، سالانہ 65,000 واقعات کی رپورٹ اس میں الگ لکھی گئی ہیں. اسی طرح سویڈن کی الگ ہیں، انڈیا کی رپورٹس الگ ہیں. اچھا، یہ تو ہو رہی ہیں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کے مزید جو بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں، ان میں بعض تو وہ ہیں جنہوں نے رپورٹ ہی نہیں کیا، یعنی جو آفیسز کے اندر جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ ساری یہ چیزیں میں نے جو پڑھی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو پڑھی ہیں چیزیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن انٹرنیشنل جو اس کے یونٹس بنے ہوئے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، شائع کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کی کوششیں کہاں کی جاتی ہیں؟ ہاں، جن ممالک میں آپ کو پردے کے بارے میں بولنے والے لوگ ملیں گے، پردے کو پروموٹ کرنے والے ملیں گے، بے پردگی کی مذمت کرنے والے جہاں طبقہ کو ملے گا، وہاں آپ کو ان واقعات کی کمی ملے گی. اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں آپ کو ان واقعات میں زیادتی ملے گی. جہاں پر جس کلچر کے اندر اس طرح کے واقعات کو پروموٹ کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، وہاں آپ کو اس طرح کے واقعات میں زیادتی ملے گی. کال لیتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری، ہند، کولکاتہ سے. نگران شورا کہ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم اور بہت ہی پیارا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، بے حیا جگہوں پر بے پردہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے زیادہ واقعے سنے جاتے ہیں اور انہی کے ساتھ بدتمیزی کے واقعے پیش آتے ہیں. اکثر دیکھا گیا کہ جو ہماری اسلامی بہنیں باپردہ ہوتی ہیں، حیا والی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اس طرح کی بھی چیزیں بالکل واضح ہیں کہ جو باپردہ ہوتی ہیں، یعنی جو اسلام و دین کی ان پردے کے احکامات کو سمجھتی ہیں اور ان پر عمل کرتی ہیں، یہ ان کے تحفظ کی ایک اپنی تفصیل ہوگی. اور جو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتی اور جو خود کو ہی بے پردہ دکھانا، بے پردہ رہنا پسند کرتی ہیں معاذ اللہ، پھر وہ بدقسمتی کے ساتھ ان میں پھر ایک تعداد اس زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے اور بہت ساری اس میں پھر کمزوریاں واقعی ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان واقعات کی مزید تہ میں جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں ان کو بھی الگ سے بائفرگیٹ کیا گیا، تقسیم کیا گیا ہے. ان تقسیم ہونے میں رشتہ داروں کے ساتھ واقعات، دوستوں کے ساتھ واقعات، واقف کاروں کے ساتھ واقعات، اسکول اور کالج اور کام کرنے والے جو جگہ ہیں وہاں کے جو شرح ہیں، یہ سب الگ الگ یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ ادارے اس کی کوانٹٹی بھی دے رہے ہیں. لیکن میں یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ یہی سوچتا ہوں کہ ان کو ختم کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے. کالج یونیورسٹی میں بے پردگی بڑھ رہی ہے، میڈیا پہ بے پردگی بڑھ رہی ہے، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں شادی بیاہ کے نام پر جو بے پردگی جو ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہاں دیکھیے کہ یو ایس بیورو آف جسٹس کے مطابق امریکہ میں 7% رشتہ دار، 38% دوست یا واقف کار اور 26% اجنبی امراض کے ہاتھوں ایسے واقعات ہوتے ہیں. آسٹریلین گورنمنٹ کے مطابق 10% رشتہ دار، 27% دوست یا واقف کار، 8% اجنبی افراد کے ہاتھوں یہ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں. یو کے ہوم آفس کے مطابق انگلینڈ میں 14% ریلیٹیوز رشتہ دار، 30% دوست یا واقف کار اور 11% یعنی 11% اجنبی افراد کے ہاتھوں ایسے واقعات ہوتے ہیں. اسی طرح منسٹری آف جسٹس آفس فار نیشنل یہ جو اعداد و شمار دیتے ہیں، اس کے رپورٹ کے مطابق یو کے میں سالانہ 4 لاکھ عورتوں سے زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے. صرف ایک ملک جرمنی میں زیادتی کے واقعات میں مرنے والی عورتوں لڑکیوں کی تعداد 2,40,000 بتائی گئی ہے. اسی طرح اس طرح کے دیگر واقعات میں عورتوں کا ڈپریشن کا شکار ہو جانا یہ بہت ہی عام ہے. یہ ہوا اس کا دوسرا تحفہ. یعنی یہ جو بے پردگی ہوئی نا، اس بے پردگی سے ہوا یہ کہ اب جن کو جتنی ایزی ایکسس، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو پرسنٹیج ہے، یہ ایکسس
یعنی کہ کون کتنی آسانی کے ساتھ یا مطلب اس کو وہاں تک رسائی ہے، پہنچنا اس کے لیے آسان ہے. اس میں رشتہ دار سب سے پہلے آئیں گے کہ رشتہ دار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا، گھر پر آنا، ان کے گھر پر جانا، یہ زیادہ واقعات اس کے رونما ہوئے ہیں دنیا بھر میں. اب ایک طرف یہ، دوسری طرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دیور کو موت قرار دیا بھابھی کے لیے، یہ اس زیادتی سے بچنے کے حوالے سے، اسی طرح جیٹھ بھی موت قرار دیا گیا ہے اس زیادتی والے کیس سے بچیں، کیونکہ یہ وہ رشتہ دار ہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو بہت زیادہ قریب ہے. اسی طرح ہمارے علماء نے جو لکھا کہ یہ جن کا ایزی ایکسس سے گھر میں آنا آسان ہے، اٹھنا وہاں سے یہ واقعات رونما ہونے کے مطلب امکانات زیادہ ہیں. اور اگر اب اس وقت دنیا کے عدد و شمار پر غور کریں تو عورتوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ یہ. اچھا، پھر دوسرا اجنبی مرد اجنبی عورتوں کی دوستیاں. اب جو دوسرا جو لیول آئے گا وہ رشتہ دار کے بعد دوست و واقف کار. وہاں یہ رپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ فرینڈ سرکل جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ڈیفینیٹ، جب ایک بے پردہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کرے گی اور ساتھ گھومیں گے پھریں گے آئیں گے جائیں گے، نہ لباس کی قید و بند نہ بات چیت کا کوئی حدود کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ اس کا اندازہ ہوگا. تو وہاں پر جو چیز پیدا ہونی ہے اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلنا ہے وہ یہ ہے جس کا آج میں بیان کر رہا ہوں کہ پھر منہ کالے کیے جاتے ہیں اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. واقف کار اور دوستوں میں یہ زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے دوستیاں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوتی تھیں، اب باہر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ کالج اور یونیورسٹی جو سکولز کے اندر جو ہو رہی ہیں اس کے واقعات مزید رپورٹس کیے جا رہے ہیں. اجنبی افراد کے واقعات سب سے آخر میں گویا کہ ایک طرح سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ اجنبی مرد، یہ اجنبی لوگوں میں اس طرح کے واقعات ان کے مقابلے میں کم ہیں. تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جہاں پر پردہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے رشتہ دار جو غیر محرم ہیں، جو گھر اور خاندان کے اندر جو غیر محرم لوگ ہیں، ان کے ساتھ پردہ سب سے پہلے ہے. اور بے تکلفی سے بچنا اور ان کے آگے بے پردگی کرنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آج ہم جو آپ کے سامنے سلسلہ کر رہے ہیں. جائے کا کہ اس بے پردگی کے ساتھ کوئی عورت میڈیا پر، ٹی وی پر یا اشتہار میں آ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے پردگی کی دعوت دیتی ہے، اور جیسے مطلب کہ ایک عجیب سی دعوت ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک انسان کے نیچر کے اندر ایک شامل ہے، ایک ہماری ایک نیچر کا حصہ ہے. میں مطلب کیا بولوں گا، مطلب بولتے ہوئے بھی زبان جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی. اور پھر اس میں یہی ہوگا کہ یار دیکھو یار اس کو بیٹھ کر کیا کھل کر باتیں. میں کھل کر باتیں کہاں کر رہا ہوں جتنا کھل کر بے پردگی ہو رہی ہے. میری زبان کہاں کھلی ہے جس طرح مطلب کہ ہمارے لباس کھل گئے. میری زبان کہاں کھلی ہے ایسی جہاں ہمارے انداز کھل گئے. اتنی میری زبان کہاں کھل سکی ہے جتنے ہمارے تعلقات کھل گئے. میری زبان کہاں اتنی کھلی ہے کہ جتنا ہمارا کلچر کھل گیا ہے. میری زبان کہاں اتنی کھل رہی ہے. آپ بتائیے وہ بات، مطلب کہ جو واقعی بے شرمی اور بے حیائی ہے وہ تو کھلی ہوئی ہے، اور جب بے شرمی اور بے حیائی کا بیان کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تو وہاں زبان میری تو کھلنے کا بھی نام نہیں لے رہی ہے. کھلی کا ہے ابھی تک زبان. جو کچھ ہو رہا ہے اور جن ورڈنگ اور جن سینٹنسز کے ساتھ اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی مطلب کہ روک تھام کے لیے جس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جناب بدکاری تو ہو جائے، منہ کالا ہو جائے لیکن بچہ پیدا نہ ہو، اس طرح کی جو چیزیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں اس کو اگر میں کھل کر بیان کروں تو مطلب تو عجیب و غریب باتیں ہو جائیں گی کہ یار یہ باتیں ہوتی ہیں. بھئی کون بولے گا آپ کے گھر میں عورتوں کو، بچوں کو؟ آخر ان کو بھی تو سمجھانا نہیں سمجھانا. ماں باپ کب ہوش کے ناخن لیں گے کہ اپنی بچیوں کو نہ لے جائیں ایسے رشتہ داروں کے اندر جہاں بے پردگی ہے. ٹھیک ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیں. اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا تب بھی خاندان والے پھر سب سے پہلے باتیں کریں گے، ہائے ہائے ذرا دیکھو تو صحیح اس کے ساتھ کیا ہو گیا. آپ ہی لے کر گئے تھے نا رشتہ داروں کے پاس. گھر میں آنے والے اجنبی جو ہمارے گھر کے مرد ہیں، ان کا اسی گھر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں.
یہ بچیاں گھبراہٹ اور شرم کے مارے بیچاری بول نہیں سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں کیا آ رہا ہوتا ہے، آتے جاتے ہوئے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ بالکل وہ بے پرواہ ہو کر پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دنیا بھر کے اعداد و شمار بیان کر رہا ہوں، اور یہ پوری مطلب کہ بن رہی ہے نا، ڈیٹیل بن رہی ہے، سب ہم نے نکالی ہیں، یہ کوئی شرعی احکام نہیں بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں کوئی نیٹ سے نکال کر شرعی احکام و قرآن کی آیات و تفسیریں بیان نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے میں معتمد علماء کرام و مفتیان کرام اور ایک علمی طبقے سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ لیکن جو دنیا کے جو اسٹیٹکس بیان کیے جاتے ہیں اور دنیا کے عدد و شمار بیان کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں اس طرح کی جو کمپنیز بنی ہوئی ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے عدد و شمار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس بے پردگی کی وجہ سے جو سب سے بنیادی بھیانک بے پردگی کا تحفہ یہ ناجائز اولادیں، اور اس کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ ہزاروں نومولد بچوں کا خفیہ قتل کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں ایسے بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسے پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہوگی؟ بے پردگی اور اجنبی مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ غیر شرعی طور پر ملنا، یہ ہے اس کی وجہ۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچی اور بچے پر اعتماد ہے، یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا تھا۔ بھائی بچی اور بچے پر اعتماد کریں، شیطان پر تو آپ اعتماد نہیں نہ کریں گے۔ حدیث پاک بڑی واضح ہے کہ جب ایک اجنبی مرد اور عورت اکیلے ملتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہے جو ان میں ہجان پیدا کرواتا ہے۔ شیطان پر تو آپ اعتماد نہیں کریں گے۔ اسی شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت یہ اکیلے نہ ملیں، ورنہ نہ ہونے والا ہو جائے گا، پھر جو نہ ہو، پھر اس کے بعد جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جائے گا، پھر جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جائے گا۔ کہ اے بے پردگی ہوئی، بے پردگی کے بعد منہ کالے ہوئے، منہ کالے ہونے کے بعد ناجائز اولادیں ہوئی، پھر ان کے قتل ہوئے، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ وہ ہوا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اتنا کرائم، یہ بھی تو کرائم ہے، جرم ہے، شرعن جرم ہے، اخلاقن جرم ہے، معاشرتی جرم ہے، نیشن کرائم ہے۔ اس کو تو کوئی بھی ہوگا جو جرم کا نام نہیں دے گا، کون ہوگا جو اس کو جرم نہیں کہے گا؟ مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہے جو اتنے عدد و شمار جن کے پیش نظر ہوں، اس کے باوجود بھی وہ عورتوں کی بے پردگی کو پروموٹ کرتے ہوں۔ مجھے حیرت ان افراد کے اوپر ہے، اگر وہ دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھیں اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو جانیں، پہچانیں، لا تقربوا الزنا کی تفسیر کو پڑھیں اور سمجھیں، بدکاری کے حوالے سے جو ہونے والے نقصانات کو پڑھیں اور سمجھیں، نسلوں کا تحفظ ختم ہو رہا ہے، ناموں کا تحفظ ختم ہو رہا ہے، عصمتوں کا تحفظ ختم ہو رہا ہے، عزتوں کا تحفظ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ اگر آپ کو ملے گی تو بے پردگی ملے گی۔ جس ملک میں، جس ریاست میں، جن علاقوں میں پردے کو اہمیت دی جائے گی، جہاں پردہ ہوگا، خواہ وہ خاندان لے لیجئے، خواہ وہ ایک طبقہ لے لیجئے، خواہ وہ قبیلہ لے لیجئے، آپ دنیا میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جس سوسائٹی کے اندر، جس خاندان، جس معاشرے کے اندر پردہ، جو اسلامی پردہ ہے، اسلامی جو اس کے جو اقدار ہیں، جہاں اس کی اہمیت پر عمل ہو رہا ہوگا، وہاں پر آپ کو ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر ملیں گے، اور جہاں یہ کمی آتی چلی جائے گی، وہاں آپ کو ایسے واقعات بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نتیجہ اتنا کلیئر ہے کہ کہنا کہ اندھے کو بھی نظر آ جائے، لیکن جس کو نہ نظر آئے اس کا کیا حل ہے؟ جو اس کو پروموٹ کرے اس کا کیا حل ہے؟ یعنی قرآن کریم میں واضح طور پر ہے، ان لوگوں کے لیے ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کے لیے مطلب کہ سخت کلمات بیان کیے گئے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، جو اشاعت فاحشہ کا کام کرتے ہیں، تو ایسے میڈیا سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہوں، پیپر میڈیا سے ہوں، یا کسی بھی آپ فیلڈ سے ہوں، برائے کرم مہربانی کریں، اس معاشرے کے حالات پر رحم کی اپیل کرتا ہوں میں آپ سب سے، سب مل کر اس بے پردگی کے خلاف اعلان جنگ کریں، سب مل کر کریں، اور اپنے آپ کو بالکل اب تیار کریں کہ ہم کسی صورت بے پردگی نہ کریں گے، نہ بے پردگی کی طرف ہم مائل ہوں گے۔ اور جو اس طرح بے پردگی کر رہی ہیں، میں ان تمام تر مسلمان خواتین سے مؤدبانہ التجا کرتا ہوں
کہ اس چیز کو روکو، تم اسی طرح جیو جس طرح جینے کا، اور اسی طرح پہناوا رکھو جس طرح پہناوا رکھنے کا تمہیں اسلام و دین دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ کال لیتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے نگران شورا، اللہ تعالی آپ کو جزائے بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ واللہ جو آپ لوگوں نے، دعوت اسلامی والوں نے جو ایک نیا مشن اٹھا رکھا ہے، واللہ اس کے الفاظ نہیں ملتے۔ اللہ تعالی آپ کو، تمام دعوت اسلامی والوں کو جزائے خیر عطا آمین۔ فرمائے۔ آپ ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرتے ہیں، کبھی کلینک کے ذریعے، کبھی مدنی مکالمے کے ذریعے، کبھی بے پردگی کے ذریعے، تو کبھی اصلاح کے ذریعے، کبھی نماز کا موضوع ہے تو کبھی کیا موضوع ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی چینل ڈھونڈنے نکلیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کوئی چینل ملے۔ اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو، ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور ہمارے باپا کا سایہ تدیر ہمارے سر پر قائم دائم رکھے۔ ابھی جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے بچوں کو اغوا کرنے کا، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو ان سے کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں تو انشاءاللہ امید ہے، جیسے آپ استغفار کی کثرت دلا رہے ہیں، اگر میرا مسلمان بھائی جو سن رہے ہیں اس وقت، اگر جو بھی اس کے ساتھ ملوث ہیں، یا کروانے میں یا کرنے میں یا ان کے ساتھ بیٹھنے میں، اللہ کے خوف سے ڈریے۔ میں آپ نے حوصلہ افزائی کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ میرا ایک حسن ظن ہے یہ قوم استغفار کو پالے، مسجد کا راستہ لے لے، ان ظالموں کو دیکھیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھیے، ہماری مدد کرے کون سوائے اللہ کے۔ ظالم چاہے کسی بھی شکل میں ہے، ظالم کسی بھی شکل میں ہے، ظالم کسی بھی معاملے میں ہے، جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہوں گے، آپ اس رب کی رحمت کے دامن میں آ جائیں جو ان ظالموں سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ باقی باتیں کرتے رہیں، بس جتنا باتیں کرنے ہیں آپ کو، اپنے عمل کو درست کر کے مسجد کا راستہ لے کر اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے سارے گناہوں کی معافی اس طرح مانگے کہ آئندہ گناہ بھی نہیں کرنے، اور آلیں راستے پر۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں نجات دلائے گا، چاہے وہ ظالم کسی بھی شکل کسی بھی صورت میں ہم پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے ظالموں سے۔ اور اب بھی نہ مانے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ملے گی، داستانوں میں پھنس جائیں گے گہرا۔ اب ہم تو عجیب لوگ ہیں، ہم آئے دل دلدل میں دھس رہے ہیں، یہ بھی جانتے دلدل میں دھس رہے ہیں، لیکن عجیب سے لوگ ہیں کہ یہ پتہ نہیں، ہم کو تو ہو گیا تو برائی کی بھی لت پڑی ہوئی ہے۔ وہ ہم ایک ایسا شرابی جو شراب کی ساری نحوستوں کو جانتا ہے، اس کے حرام ہونے کو جانتا ہے، اس کے ناپاک ہونے کو جانتا ہے، اس کی بیماریوں کو جانتا ہے، اس سے معاشرے میں جو اس کا کردار برباد ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے، اس کے گردے ختم ہو رہے اس کو جانتا ہے، اس کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں یہ جانتا ہے، یہ خاندان میں محلے میں ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے یہ بھی جانتا ہے، مگر بس شراب کی لت ایسی پڑی ہے کہ یہ لاکھ ذہن بناتا ہے، اس کے بعد بھی شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ یہ ایک شرابی کی مثال دی ہے۔ آپ غور کر لیجئے کہ ایسی کتنی برائیوں کی لت کن کن لوگوں کو پڑی ہوئی ہے کہ جانتے بھی ہیں کہ ان برائیوں کا نتیجہ یہ کتنی خوف، کتنا دہشت، دنیا میں ذلت، رسوائی، فلاں تنگی، معاشی حالات خراب ہو، یہ خراب ہوں وہ خراب ہوں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ چھوڑ دے برائی، اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کھول دے گا، یہ چھوڑ دے برائی، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرما دے گا، یہ چھوڑ دے برائی، اللہ تعالی ہمیں ظالموں سے نجات دے دے گا انشاءاللہ۔ آپ امید رکھیے، مجھے میرے رب کی رحمت پر امید ہے۔ عاشقان رسول، استغفار کی طرف، مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، عبادت کی طرف آ جاؤ، اور یہ جو بھی گناہوں بھری عادتیں ہیں ان سے توبہ کر کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے نجات دے گا جو ظلم و ستم کرتے ہیں، تو کسی بھی عنوان پر کرتے ہوں۔ میں کسی ایک عنوان کی طرف آپ کو لے کر نہیں جا رہا ہوں،
جو ظالم ہوگا انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچے گا. یا اللہ تعالیٰ کہ اپنی رحمت سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور وہ ظلم سے چھوڑ کر توبہ کر کر رحم دل بن جائے گا. ظالم تو رحم دل تو نہیں ہوتا. تو ان کے دل سے جو رحم نکلتا ہے، ورنہ کیا مطلب یہ کیسا ظالم ہوگا جو بچوں کو اس طرح اغوا کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. ارے ہم سے تو چوزا ہے نا، مرغی کا چوزا زور سے نہیں دبایا جاتا. اگر کوئی ہم کو دے نا مرغی کا چوزا کہ اس کو زور سے دباؤ، ہم سے تو مرغی کا چوزا بھی زور سے نہیں. اتنا نرم ملائم پیارا سا مرغی کا چوزا ہوتا ہے، اس کو اٹھاؤ تو اسے روئی کی طرح نرم ہوتا ہے. اس کو ہتھیلی پر رکھے، اس کو تو چھوڑنے کا بھی دل نہیں ہوتا کہ بیچارہ گر جائے گا تو چوزے کی ٹانگ کتنی ہوتی ہے، بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ہم یہ چونٹی ہوتی ہے نا، چونٹی، کبھی کوئی سے چونٹی کو یوں ہلاتا ہے نا، ہٹاتا ہے. امیر سنت فرماتے کہ نہیں کرو یار، یہ تو مر جائے گی. پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ مثال بھائی چونٹی اگر یہاں چل رہی ہے، اب کوئی چونٹی کو یوں پکڑ کر اگر رکھے گا تو اب چونٹی کو پکڑ کر اٹھائے بھائی چونٹی تو اب چونٹی میں رہے گا کیا؟ یہ تو معذور ہو جائے گی، اس کی تو ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہوگی، یہ تو محتاج ہو گئی ہوگی. تو ہلکی سی پھونک مار کر تھوڑی سی ہوا کرے گی تو چونٹی ہٹ جاتی ہے. تو چونٹی کا یہ اس طرح ہونا بھی کسی کے رحم دل قلب کو گوارا نہیں ہوتا. وہ کیسا ظالم ہوتا ہوگا کہ جو بچوں کو اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے. میں بول نہیں پا رہا ہوں، آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بول دے، نہیں نکل رہا ہے زبان سے، میرا جملہ نہیں نکل پا رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے بیان نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں ہو پا رہا. جو پتہ چل رہا ہے وہ بیان نہیں ہو پا رہا ہے. بہت دل کرتا ہے کہ یہ جملے بول دو، نہیں بول پا رہا. کیا کروں؟ آپ ہی مان جاؤ. اے ظالمو مان جاؤ، مت کرو. اللہ دیکھ رہا ہے. جس بچے کو قتل کیا کل وہی تمہارا گریبان پکڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، مولا مجھے اس سے بدلہ دلا. کہاں جاگو گے؟ اگر تو مسلمان ہو خدا سے ڈرو، اگر تو مسلمان ہو خدا سے ڈرو، اگر تو مسلمان ہو خدا سے ڈرو. خدا خود فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر مسلمان ہو. کیا کروں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمارے عمل اچھے ہو جائیں. میں بار بار یہی کہوں گا آپ کو، بار بار یہی کہوں گا. یہ داڑھی منڈنا، یہ نماز قضا کرنا، یہ بے پردگیاں کرنا، یہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا اور لوگوں کے عیبوں کو کھولنا، عیبوں کو بیان کرنا، اس کو پروفیشن، کاروبار، بزنس بنا لینا، کرائم کو پروموٹ کرنے، جرائم کو پروموٹ کرنے، اللہ کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کو بزنس بنا لینا. یعنی ایک آدمی غلطی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کمال ہے اس شخص کے اوپر حیرت ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کو اپنا روزگار بنایا ہوا ہے. ارے حیرت ہے، حیرت ہے. ایک ایسا شخص جو خود کو مسلمان بھی کہے اور رب کی نافرمانی کو اپنا روزگار بنائے. کہ جس قدر اللہ کی نافرمانی جتنی جدید طریقے سے کی جائے گی، میرے اس قدر کاروبار میں اور میرے آمدنی میں اضافہ ہوگا. کہ سا بے شرم آدمی ہے یہ، کیسی بے حیائی ہے یہ، نری بے حیائی ہے، نری بے شرم ہے. اس کو اور کیا نام دیں گے آپ؟ کوئی بھی مہذب نام نہیں دیا جا سکتا اس کو. میں تو پھر بھی بہت احتیاط کر کے شاید کلمات یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ خیر فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عورت کو اپنی حفاظت کس طریقے سے کرنی چاہیے کہ وہ غیر مردوں سے بچے، اور ایک عورت کس طرح اپنے گھر والوں کو جہنم میں لے کر جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت اپنے جو بھی گھر میں یا باہر اجنبی مرد ہوتے ہیں ان سے بے تکلفانہ بات نہ کرے، ان سے بے تکلفانہ تعلقات نہ رکھے، ان کے ساتھ
بے پردہ آئینی جن اعضائے بدن کو چھپانا فرض ہے ان سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے اور ہر طرح سے شرعی پردہ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مطلب جب وہ بے تکلف ہی نہیں ہوگی تو اسے کون کیا بات کرے گا؟ اپنے شوہر ہیں، دیگر محارم ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، ان کے ساتھ بھی جو گھر کے محارم ہیں ان کے ساتھ بھی اگر گھر کی خاتون بیٹھتی ہیں تو اپنے آپ کو کم از کم اس انداز سے کپڑوں میں ڈھال کر بیٹھیں کہ کم از کم گھر کے محارم کو تو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو جو بچیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی والد صاحب کے آگے دوپٹہ اور اسکارف رکھتی ہیں، بھائیوں کے آگے دوپٹہ اور اسکارف رکھتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو وہ مطلب پروف کرتی ہے کہ ان کا حیا کا مادہ کتنا زبردست ہے۔ گھر کے اندر بھی آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو سسر و بہو جن میں بے تکلفی نہیں ہوگی، حالانکہ سسر و بہو کا پردہ نہیں ہے، لیکن نہیں ہوتی بے پردگی، ایسے احتیاط کرتے ہیں۔ احتیاط کرنے کو کون عقل مند انسان احتیاط کرنے کو غلط بولے گا؟ کیونکہ وہ ناجائز چیز کو ناجائز کہہ رہا ہے، ناجائز کو ناجائز کہہ رہا ہے۔ ایک احتیاطی صورت کیا آ رہا ہے جیسے میں۔ دوسرا، اس طرح کی کوئی ویڈیوز، کوئی آرٹیکل، کوئی مضمون، کوئی امیجز، کوئی فوٹو نہ دیکھی جائے جس سے مطلب کہ بے پردگی کی تحریک ملے اور ایک گندے خیالات دماغ، دل و ذہن کے اندر پیدا ہوں، جو ہر ذی شعور میری بات سمجھ سکتا ہے۔ اور جو شریعت نے جو پردہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ پھرو، جس طرح اگلی جاہلیت کی بے پردگی قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، کس طرح پردے میں رہنا ہے۔ یہ سب آپ واقعات پڑھیں، صحابیات کے واقعات پڑھیں، صالحات کے۔ امیر اہل سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب ہر گھر میں لے لیں۔ اتنی بے پردگی بڑھ گئی ہے، اتنی بے پردگی بڑھ گئی ہے، آپ خدا کا واسطہ اس کتاب کو عام کریں، پردے کے بارے میں سوال جواب۔ آپ کتاب کو عام کریں، قرآن کی آیات، حدیث، صحابہ کرام کے ارشاد، صحابیات کے واقعات، صالحات کے واقعات، پھر دارالفتہ اہل سنت سے کہ فتاوی، اور اس میں پھر سوال جواب، فتوے موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونے والا سوال کہ آج کے دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ماسیوں کا کیا ہوگا، ایروسٹیز کا کیا ہوگا، تو ڈاکٹر کا کیا ہوگا، ڈیلیوری کیسز کا کیا ہوگا، ان تمام ترجیح میں ٹیکسی میں جائیں تو کیا کریں، بس میں جائیں تو کیا کریں، کس سفر میں جائیں تو کیا کریں، رکشے میں جائیں تو کیا کریں، سب ہوگا۔ دیور کے ساتھ کیا ہے، بھابھی کے ساتھ کیا ہے، جیٹ کے ساتھ کیا ہے، سارے سوال جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ احکام لکھے اس میں، فتوا لکھے ہوئے، جائز و ناجائز و حرام و حلال کے مسائل لکھے ہوئے، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب۔ اور انشاءاللہ دیکھیے اس سے کس قدر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں اس کتاب کو ایک بار پڑھیں۔ بہت سارے آپ نے لیکچر اور بہت سارے تبصرے آپ نے سنے ہوں گے، اس کتاب کو پڑھ لیں، جواب بتائیں کیا جواب دیں گے آپ۔ اس میں تو حوالوں کے ساتھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، حوالوں کے ساتھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، حدیث پاک کی شرح لکھی ہوئی ہے، اور کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ پڑھیں تو پتہ چلے۔ تب میں تو دعوت دیتا ہوں آپ کو، بس ٹھیک ہے، تمام کالج اور یونیورسٹیز میں، تمام میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے اندر، میل اور فیمیل ٹیچرز کے اندر، جو لیکچرار ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے، آپ پڑھیں، استاد پڑھیں، ٹیچر پڑھیں، پتہ تو چلے نا کہ اسلام و دین اس امپورٹنٹ میٹر میں جس کا تعلق شاید ہر گھر سے ہے کیا کہتا ہے۔ اور پروموٹ کرے۔ آپ کو کوئی سوال ہے تو یہ کتاب کو لے جائے دارالفتہ سنت میں اور بتائیں کہ بھائی یہ سوال کا جواب جو دیا گیا ہے اس معاملے میں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، میں نے تو فلاں بات سنی ہے، انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن دور کی جائے گی۔ مگر آگے آئے تو صحیح، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل تو کریں۔ آپ کو پتہ ہے بے پردگی کی وجہ سے جو کالے منہ ہو رہے ہیں، اس سے کتنی بھیانک بیماریاں نکلی ہیں، کتنی بھیانک بیماریاں، کتنے بھیانک امراض جن کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا۔ اس گندے مطلب کہ اس کے بے پردگی کے تحفے ہیں یہ،
اسی بے پردگی کی وجہ سے جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتیوں کے بعد جو یہ ڈپریشن کے شکار ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو ان کی خودکشی کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے. آپ معلومات کر لیجئے، میری بات کا اگر آپ وہ یقین نہیں آتا کہ اس بے پردگی کی وجہ سے جو بلیک میل ہوئی ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے خودکشی کی، اس بے پردگی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے بعد جو انہوں نے خودکشی کی، اس بے پردگی کے بعد جو ان کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوئے اور یہ پیار اور محبت کے چکر میں پھنسی، اور پھنسنے کے بعد یہ جو نا یس اور نو ہو گیا، اس کے بعد جو انہوں نے خودکشیاں کی، آپ اس کی تعداد و شمار پڑھ لیجئے. اور جو اس کا بھیانک ترین نتیجہ اس بے پردگی کے بعد جو کالے منہ کا ہوتا ہے، زیادتی کا ہوتا ہے اور اٹیمپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو بچے کی جو ناجائز بچے کی جو ولادتوں کے جو فگر آئے، آپ اس کو معلومات کر لیجئے. اس کے بعد جو ان کو قتل کرنے کے جو فگر آئے، اس کی معلومات کر لیجئے. کیا ضرورت تھی کہ ویلفیئر ادارے والوں کو اپنے اداروں کے بعد جھولے رکھنے کی؟ اب بتائیے کتنے ہزاروں بچے یہ مطلب کہ اس طرح مل رہے ہیں، دنیا بھر میں مل رہے ہیں اور پھر مار رہے ہیں. اسپین میں خاتون نے اپنے 2 نومولود بچوں کو گلا گھونٹ کے قتل کر دیا. جاپان میں ساحل کی کنارے 9 مولود بچے کی لاش ملی، ماں گرفتار. اسی طرح مطلب کہ مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں کچرے کی کنڈیوں کے پاس کہاں یہ بچے پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر پھینک کر چلے گئے. ایسے بچے ویلفیئر اداروں والوں کو ملے جن کے بدن پر جانوروں کے پنجوں کے نشان ہیں. بچ گئے یہ بچے، روتے روتے ہوئے مل گئے، کسی کو اٹھا کر لے گئے. یہ سب بے پردگی کے تحفے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے معاشرے سے اس بے پردگی کو ختم کرنے کی کوئی مثبت تحریک چلائیے، مثبت تحریک چلائیے. میں تمام ائمہ کرام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی مساجد کے منبر و محراب کے ذریعے آپ بے پردگی کے خلاف تحریک چلائیے. اور جو یہ بے پردگی کر رہے ہوتے ہیں، ان پر انفرادی کوشش کی، ان کو سمجھائیں گے یار آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. جو میڈیا کے ذریعے بے پردگی کریں، ان کو سمجھائے گا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. خالی اچھی اور خوبصورت باتیں کر لینے سے گزارا نہیں ہوتا. عمل کے ذریعے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی جہنم میں لے کے جائے گی، مرد بھی گھر والوں کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے. لیکن اگر خاص پرٹیکولر عورت کے بارے میں سوال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب کہ اس کو بے پردگی، اس کو اکسائے گی اللہ کی نافرمانی پر، حرام پر اکسائے گی، رشوت پر اکسائے گی، سود پر اکسائے گی. پھر شوہر اگر اس کی بے پردگی پر خوش ہے، اس کی اس بے شرمی اور بے حیائی پر خوش ہے اور اس کی بے شرمی بے حیائی کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے اور باوجود قدرت کے روکتا نہیں ہے، تو ایسا محرم، چاہے وہ بھائی ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ والد ہے، اگر وہ اپنے گھر کی محرم پر، عورتوں پر غیرت نہیں کھاتا اور ان کی بے شرمی بے پردگی بے حیائی پر طاقت پر روکتا نہیں ہے، تو حدیث پاک میں آیا اس شخص کو دیوس کہا گیا. دال یا واو ثا، یہ حدیث کا لفظ ہے دیوس. دیوس کا آسان اردو ترجمہ بے غیرت کا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اگر یہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو یہ ابتداً جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہو جائے گی. یہ معاملہ اسلام نے بے پردگی کو بہت روکا ہے، اور یہ جتنی بے پردگی بڑھی ہے نا، اسی قدر معاشرے کی تباہی بڑھی ہے. ایک بنیادی اصول ہے اسلام و دین کا، وہ ہے پردہ. اس کو نافذ کروا دو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. والد بھائی، لڑائی جھگڑے کا میں نہیں کہتا کہ لڑ کر جھگڑ کر یہ آپ کروا دیں گے، نہیں، نیکی کی دعوت دے کر، رو کر، کڑھن کے ساتھ، ایک جلے ہوئے دل کے ساتھ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ بے پردگی تمہیں جہنم کی آگ میں جلائے گی. جو بے پردہ عورت اگر اس وقت مدنی چینل پر اگر ہو تو وہ دیکھے. آپ ایک کام کریں، چولہا جلا کر اس کے اوپر انگلی رکھ دیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آگ کتنی برداشت ہوتی ہے. اگر یہ بے پردگی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گی، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. اس بے پردہ عورت کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا جلنے کے لیے، تو یہ کرے گی کیا؟ یہ چند دن کی حسن، چند دن کی خوبصورتی، چند دن کی تعریفیں، اور یہ مطلب تعریف کرنے والے ان مردوں کو اللہ عقل سلیم دے، یہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں.
آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو خالی 2 جملے اپنی تعریف کے سننے میں لطف آ جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی مطلب کہ کسی بے پردگی کرتے ہوئے کسی نے آپ کی تعریف کر دی، اور آپ نے تعریف اور یہ سارے سننے کے لیے، یہ صرف تعریف نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے گندے مقاصد چھپے ہوئے ہیں۔ اسلامی بہنوں، اپنے بھائی کی بات کو سمجھو، تمہارا یہ بھائی تمہاری عزت کے تحفظ کے لیے تمہیں سمجھا رہا ہے۔ میں تمہاری میں آپ کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگا رہا ہوں، آزادی بھی اسلام و دین نے ایک اپنے انداز پر رکھی ہے، فریڈم وتھ لمیٹیشن، اپنی لمیٹیشن کے ساتھ رہیے، زندگی گزاریے، تو اسلامک لمیٹیشن ہے، اور اسلامک لمیٹیشن میں ہی اسلامک فریڈم آپ کو ملے گا، اس کے ساتھ زندگی گزاریے، بڑی خوش رہیں گی، دنیا میں سرخرو رہیں گی اور دنیا سے سرخرو جائیں گی انشاءاللہ۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جو لڑکے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لڑکیوں سے باتیں کرنے، ان سے اپنے رابطے رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنا فن سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط ہے، تعلقات رکھنا غلط، ان سے غیر شرعی تعلقات رکھنا غلط، غیر شرعی اور غیر اخلاقی طور پر بات چیت کرنا غلط، اور کانٹیکٹ نمبر اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کہ مقاصد ہی آپ کو پتہ ہے، میں اب کیا بولوں گا، جو یہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا مقصد ہوتا ہے، غلط ہے، اللہ تعالیٰ بچنا نصیب فرمائے۔ اچھا، اب مزید یہ کہ جو یہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، تو یہ ڈپریشن جو نا، یہ خودکشی کے جو اسباب ہیں نا، اس میں پہلا نمبر ڈپریشن ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عصمت دری کی 33% متاثرہ عورتیں خودکشی کا سوچنے لگتی ہیں کہ اب جی کر کیا کریں گی، اور جن کے ساتھ اداروں میں، آفیسز کے اندر اس طرح روزگار کے چکر میں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یا اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ بولنے سے بھی رہتی ہیں، یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا تھا، کیونکہ یہ شکوہ کرتی ہے نا تو ان کی جاب خطرے میں۔ آپ سوچو تو صحیح یار، کہ اگر یہ شکایت کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، کوئی بات کرتی ہے تو جاب سے فارغ ہو جائیں گی، باتیں ہوں گی، یہ ڈرتی ہیں کہ اب یہ کریں گے تو پھر نوکری سے نکال دیں گے، تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہمارا روزگار کیسے چلے گا۔ کتنی پریشانیاں یار، کتنی پریشانیاں، یہ سب بے پردگی کے تحفے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ماشاء اللہ عز و جل، آپ اس طریقے کے موضوعات پہ عموماً سلسلے کرتے رہتے ہیں، خود امیر اہل سنت بھی اس کو فوکس کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں ان چیزوں کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ائمہ اور علماء بھی محلوں میں، علاقوں میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور جس کا ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہے، جو ذی شعور ہے تھوڑا بہت بھی، وہ اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ لیکن میں سوال یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام تر باتوں کو سمجھنے، جاننے کے باوجود بھی، اس کے نقصانات جاننے کے باوجود بھی، کیا بات ہے کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندانوں سے یہ عیب، یہ برائی ختم نہیں ہو رہی، اور لوگ اور اسلامی بہنیں بالخصوص مسلمان خواتین اس گناہ میں، اللہ عز و جل کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اس سے بھی انکار نہیں کہ معاشرے میں الحمدللہ عز و جل بہت مثبت تبدیلی آ رہی ہے آپ کی اور دعوت اسلامی کی کاوشوں سے، مدنی چینل کی کاوشوں سے، اور کثیر افراد توبہ کر کے اللہ عز و جل، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے خوشنودی والی کہہ سکتے ہیں ہم کہ زندگی گزارنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ وہیں ایک دوسری سائیڈ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ افراد کہ جو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں
پیدا ہوئے ہیں، مسلمان معاشرے میں پلے بڑے ہیں، وہ ان دینی تعلیمات کو، بالخصوص آج کا جو آپ کا عنوان ہے، اس کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی، اور اس کی جو مطلب اہمیت ہے یا اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی جانتے ہوئے، اس سے ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو پا رہے، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ تعالی آپ کی نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اور یوں ہی امیر اہل سنت کا فیضان جاری و ساری رہے۔ جزاک اللہ۔ یہ مہروز بھائی مجھے لگتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ آپ کے سوالات بھی امپورٹنٹ ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اصل میں برائی بیان تو کی جا رہی ہے، لیکن اس کے سامنے جو اس برائی کے کرنے پر جو ایک بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسا پہلو دکھایا جاتا ہے، اور اس کو تشہیر یا اس کو نمایاں کرنے کے حوالے سے جو لوگ سرگرم عمل ہیں، تو اس کے سامنے آپ کی یہ کوششیں اتنی زیادہ وہ نہیں ثابت ہو پا رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کی تعداد کم اور برائی کی دعوت دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس نیکی کے بجائے برائی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کتابیں جو پڑھتے ہوں گے، دین سے جو تھوڑی بہت بھی آگہی رکھتے ہوں گے دینی معلومات سے، وہ میری بات کی شاید تصدیق کر دیں گے۔ اب جب نفس ہمارا برائی کی طرف ہمیں زیادہ مائل کرتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں بات ہی برائی کی کرے گا، اور ساتھ ساتھ سامنے سے برائی کے اتنے مواقع مہیا کیے جائیں گے، پھر اس کو ہر طرح سے اس کی تشہیر کی جائے گی، پھر اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی لذتیں ڈال دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ایک تو بے پردگی اور بے حیائی، اب اس میں ڈال دی موسیقی۔ اب موسیقی ویسے ہی انسان کے دل و دماغ کو جو ہے نا مست کرتی ہے، اس کو مطلب محو کر دیتی ہے، اس کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ اس کو روکا گیا نا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک خود ارشاد فرمائے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس سے بالکل بچنے کا ہمیں ارشاد فرمایا گیا۔ اور یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے موسیقی، اور اس کے ہزار قسم کی خرابیاں ہیں۔ اب موسیقی کے ساتھ بے پردگی، اور اس بے پردگی اور موسیقی کے اندر کچھ شراب کی ملاوٹ اور نشے کی ملاوٹ اور اس طرح کی چیزیں کر دی جائیں، یعنی بالکل انسان کا نفس جو ہے نا پاگل ہو جائے، باولا ہو جائے کہ بس یہ یار ٹھیک ہے، یہ صحیح بولتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یار یہ لذت جو ہے نا، اس لذت کے پیچھے کو چھوڑ کے چلی گئی آپ کو۔ اب یہ روکنے والے کتنے اور بلانے والے کتنے اس طرف، یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا، آپ یہ ٹی وی پر آنے والی ہر گندی چیز، ہر بے پردگی اور ہر گناہوں بری چیز کو ایک مرتبہ بند کر دیں، اس ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بریک لگا دیں، اور صرف نیکی کی دعوت کی بات ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کے سامنے ایک پاکیزہ ماحول بنے گا۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پر عورت کو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، اگرچہ ہماری طرف سے ایک مدنی پھول ہے کہ عورت اپنے چہرے کے آگے یہ کوئی کارڈ یا کاغذ یا ایسی کوئی چیز رکھ لے، رفیق الحرمین ہی رکھ لے تاکہ غیر مرد کی نظر اس کے چہرے پر نہ پڑے، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، اور مردوں کو نگاہیں جھکانے کا، ایسا ماحول وہاں۔ لیکن چونکہ ماحول پاکیزہ ہے، حج پر گئے ہیں، عبادت کے لیے گئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، تو آپ کو اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر ملیں گے کہ وہاں بھی ایسی کوئی چیزیں دماغ و دل میں پیدا ہوتی ہوں۔ ماحول پاکیزہ بنا ہوا ہے نا، ورنہ ہزاروں لاکھوں عورتیں بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں مرد بھی ہیں، طواف ہو رہا ہے، گھوم رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ کے سامنے۔ اور یہی مرد اور عورت جو وہاں گئے ہیں، جب یہ بازاروں میں ملتے ہیں تو بازاروں میں ان کے دیکھنے بولنے ملنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ وہیں ماحول کے بدلنے سے سوچوں میں، خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہاں حالانکہ بھی ایک عورت ایسی موجود ہے جس کے چہرے پر پردہ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کی نظر کعبے کو دیکھتی ہے،
اور آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. وہ ماحول بنا ہوا ہے، پاکیزہ ماحول، مدینے میں پاکیزہ ماحول بنا ہوا ہے، مکے میں پاکیزہ ماحول بنا ہوا ہے، حرم پاک میں پاکیزہ ماحول بنا ہوا ہے. مسجد تنعیم جاتے ہیں، وہ عورتیں بھی احرام کی نیت کے، وہ عمرے کی نیت سے آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں عمرے کی نیت سے. پاکیزہ ماحول بنا ہوا ہے. بس میں آتے جاتے ہیں، پاکیزہ ماحول بنا ہوا ہے. ایک پاکیزہ جب ماحول بنتا ہے تو یہ پوری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہ ہونے کے برابر اس طرح کے بے شرمی کی باتیں وہاں پتہ چلیں گی، ہوگی. مگر یہی لوگ جب اپنے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ اس طرح کی باتوں کا ہوتے، پھر بھی اس کے مقابلے میں کم جو یہاں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے، ماحول ایسا کریٹ ہوا ہے. اس سے فرق پڑا نا. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں تو گیلری میں کھڑے ہو کے دوسری کی گیلری میں جھانکا جاتا ہے. وہاں قریب سے بھی اگر چہرہ کھلا رکھ عورت گزرتی ہے تو مرد اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. یہ فیضان حج ہے. وہاں صحیح معنوں میں ایک تقوی کی صورت نظر آتی ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہے نا. یہاں تو مطلب کہ ایک اچھل کود، ناچنا گانا، پھر اس میں عورتوں کا لباس تو لڑکوں کا لباس، نہ دین نہ اسلام کی کوئی وہاں تعلیم نہ تربیت، اور پھر وہاں کلچر تو انگریزوں کا کلچر. تو میں نے جن 10 ممالک کا نام لیا، ان 10 ممالک میں ہے کون سے ممالک جن کے کلچر کو آج اپنے معاشرے میں لانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ممالک کہاں ہیں؟ اس ممالک کا حال کتنا برا ہے. وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تو پڑھیے، کیونکہ وہاں بے پردگی کے خلاف بولنے والے لوگ کتنے ہیں، تو پروموٹ ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں یہ پاکستان میں رہنے والوں اور اس طرح کے دیگر ممالک میں رہنے والوں جہاں پر بے پردگی کے خلاف بولنے والے اور بے پردگی سے روکنے والے عاشقان رسول موجود ہیں. وہ نصیب والے ہیں ہم کہ ہمارے یہاں ابھی وہ حالات نہیں آئے اب تک جو حالات ان ممالک کے اندر ہے جہاں بے پردگی کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے، بلکہ بے پردگی کو بڑا ہی تحفظ حاصل ہے. ایسے حالات کبھی بھی یہاں مت ہونے دیجیے گا. یہ میری مدنی التجا ہے آپ لوگوں سے. کبھی بھی ایسے حالات مت ہونے دیجیے گا. جو بچہ کچا جو ہمارا جو حال اچھا رہ گیا نا، وہی برباد ہو جائے گا. ہماری بچیوں کا، ہماری عورتوں کا تحفظ ہی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو پردہ نصیب رہے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل ایک دیوار کھڑی کی اسلام نے کہ ادھر مرد ادھر عورتیں ہیں. جس نے یہ دیوار گرائی اس نے بہت بڑی زیادتی کی، اور اس زیادتی کی وجہ سے مرد اور عورت جس زیادتی میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ اس دیوار کے گرنے کی وجہ سے. اور دعوت اسلامی دیوار کو کھڑا کر کے انشاءاللہ یہ دیوار کو کھڑا کرے گی. بھلے کوئی کتنا ہی بے پردگی کو پروموٹ کرتا رہے، آپ ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا ہمارا. ہم انشاءاللہ مل کر اس بے پردگی کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس بے پردگی کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے. میری بار بار مدنی التجا ہوتی چلی جاتی ہے، جو بھی اس بے پردگی میں انوالوڈ ہے یا میڈیا کا کوئی نمائندہ بے پردگی میں انوالوڈ ہے، میں کہتا ہوں اگر 100 لوگ بے پردگی کے کام میں یا بے پردگی کے معاملات میں انوالوڈ ہیں، اگر ایک بھی توبہ کر لیتا ہے، بولتا ہے نہیں یار میں نہیں نکلتا، یار مجھے جنت کی طرف جانا ہے، مجھے یہ جہنم کی والے کام، جہنم میں لے جانے والا کام نہیں، ایک بھی نکل جاتا ہے نا، یہ بھی ہماری جیت ہے. اگر ایک بھی بے پردگی کرنے والی عورت مان جاتی ہے اور دے دیتی ہے اپنا اعلان کہ آج سے میں نے بے پردگی ختم کر دی، میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہوں، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہوں، میں ان صحابیات و صالحات و امہات المومنین سے محبت کرتی ہوں، میں بے پردگی نہیں کروں گی. میں اس کلچر کو ٹھکراتی ہوں جو بے پردگی کی طرف لا رہا ہے. اور یہ ان اوباش مردوں کی، ان کی اوباش نظروں کی حرکتیں ہیں، ان کی گندی ذہنیت ہے جو یہ عورتوں کو بے پردہ کر کر مارکیٹ میں، بازار میں اور ٹی وی پر لا کر یہ مطلب کہ یہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں. آپ ملیں، آپ مل کر اس گندی تحریک کے خلاف کھڑے ہوں اور نیکی کی دعوت عام کریں اور برائی سے منع کرنے کی تحریک کو عام کریں. تو یہی ہمارا منصب ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ واضح فرما تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان حیدر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ بے پردگی کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ایک غیر محرم لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے اگر بات کریں کیا وہ جائز ہے؟ مطلب بات کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ گندی نظر سے بات کرے، کہ اچھی بات کرے، دین کی بات کرے، یا کوئی اپنے گھر بار والی باتیں کرے، تو کیا یہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ نہیں، اجنبی عورت سے بلا وجہ یا بلا ضرورت، بلا مصلحت شرعی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی ان سے ہی کیوں بات کرنی ہے؟ بہن ہے نا، اس سے بات کریں، ماں ہے اس سے بات کریں، اسی سے کیوں بات کرنی ہے؟ یہ بھی باتوں کا نیتوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نیت اس سے بات کرنے کا جی کیوں کر رہا ہے آپ کا؟ کیوں جی کر رہا ہے اسے بات کرنے کا؟ اس کا نمبر کیوں سیو رکھا ہے؟ اجنبی عورت ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ نہ ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ حسب ضرورت ایک غیر مرد کا غیر عورت سے بات کرنے کا، ڈاکٹر ہے مریضہ سے بات کرتا ہے، خریداری کے لیے اگر عورت کہیں جاتی ہے پردے کی حالت میں، تو جس سے مال خرید رہی ہے وہ سودا لینا کرنا، 10 روپیہ کم کر دو، 20 روپیہ کم کر دو، ایک اپنے اخلاقی اور دائرے میں رہ کر جائز ہے۔ حسب ضرورت غیر مرد سے بات کرنا جائز ہے، لیکن یہ اس طرح کہ مطلب یوں ادھر کی بات کی جائے تو دین کی دعوت، نیکی کی دعوت دینے کے لیے اجنبی عورت ہی رہ گئی تھی، اور نہیں ہے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، ان سے بات کریں۔ چچی اور ممانی سے پردہ ہے، ان سے بات نہ کریں۔ تو یہ بعض شرارتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہمیں پورے واقعات ہیں، یعنی اس مطلب کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمدردی اور اجنبی عورتوں کے ساتھ یہ بلا وجہ کی باتیں اور ان سے بلا وجہ کا تعلق، اس نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو تباہ کر دیا اور ایسا گرایا، ایسا پچھاڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے واقعات بڑے طویل ہو جائے گا، یہ واقعات میں عموماً بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو میری تو آپ سے مدنی التجا یہی ہے کہ اس چکر میں مت پڑیے گا، یعنی بالکل ایسے رہیے گا۔ آپ کا تعلق ہی کیا اجنبی عورتوں سے، اور اجنبی لڑکیوں کا اجنبی مردوں سے کیا تعلق؟ جب حسب ضرورت کبھی کوئی وہ کیا واسطہ پڑتا ہے، یہ کبھی اس سے پڑ گیا، کبھی رکشے والے سے بات ہو گئی، کبھی ٹیکسی والے سے بات ہو گئی، ان چیزوں سے بات ہو گئی، تو ان سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ مستقل تعلق نہیں ہوتا۔ اب جس لڑکی کو یا جس لڑکے سے اس طرح کا رکھا تو وہ کیا مستقل کانٹیکٹ ہے، وہ ایک ہی نمبر کو میں تو بس اس کو ایسے نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کو نیکی کی دعوت خالی دینے کی کیا ضرورت؟ معاشرے میں اتنے بزرگ ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے اولڈ ہاؤس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، بوڑھے بیچارے، ان کو جا کر نیکی کی دعوت دینا۔ یہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے یہ اجنبی لڑکی کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اسی نمبر کی طرف رخ کیوں جا رہا ہے؟ یہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے ایک فطرے کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں اور بہت سارے کام ہیں، یہی ایک رہ گئی تھی اجنبی لڑکی جسے نیکی کی دعوت دینی اور اس سے اچھی باتیں کرنی ہے۔ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے اتنی اچھی باتیں کرنی ہے، ثواب بھی ملے گا۔ ماں کے قدموں میں بیٹھے رہے، اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ ماں کی طرف رخ نہیں ہے، باپ کی طرف رخ نہیں ہے، بہن کی طرف اتنا دھیان نہیں ہے، بھائی کی طرف دھیان نہیں ہے، معاشرے میں، محلے میں، گلی میں اتنے بوڑھے بزرگ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دھیان نہیں ہے، کسی کی طرف بھی دھیان نہیں ہے۔ اگر دھیان ہے، ہمارے اتنے نابینا اور معذور قسم کے اسلامی بھائی ہیں، ان کو جا کر نیکی کی دعوت دیں، ان کی طرف بیچارے کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اولڈ ہاؤس میں اتنے بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دھیان نہیں ہے۔ سارا دھیان گیا تو اسی اجنبی لڑکی کی طرف ہی گیا دھیان، کیوں ہے نا؟ چور پکڑا جا رہا ہے، نہیں پکڑا جا رہا؟ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں اس پر غور کر لیجئے، اور امیڈیٹلی اپنے موبائل فون سے ہر اجنبی عورت اور اجنبی مردوں کا نمبر یکسر بالکل ون شاٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ پہلے تو پٹیاں چلتی تھی، لگتا ہے پہلے بہت میسیجز شاید آتے تھے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھتے تھے نا، ہاتھوں ہاتھ SMS کرتے تھے۔ آج کل SMS بھی آپ لوگ کم کرتے ہیں، مطلب یا تو رجحان ختم ہو گیا نا۔ پہلے تو ٹھیک ٹھاک نیتوں کی پٹیاں چلتی تھیں، ٹھیک ٹھاک نیتیں آتی تھی، ہمارا فون نمبر آتا تھا تو اس پر آپ SMS کر دیتے تھے کہ میں آج سے نیت کرتی ہوں کہ اجنبی مردوں سے نہیں ملوں گی، تو وہ کہتا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں میں اجنبی لڑکیوں سے بات چیت نہیں کروں گا، تو میں آج سے انشاءاللہ شرعی پردہ کرتی رہوں گی، تو وہ بھی کہے گا کہ بس آج سے میں یہ چیزیں نہیں دیکھوں گا۔ ایسی ایسی نیتوں کے ہمارے پہلے پٹیاں چلتی تھیں، یہ ٹیکر چلتے تھے، آپ کے میسیجز آتے تھے۔
اب یا تو آپ میسیجز کرتے نہیں ہیں یا آتے ہوں گے تو چلتے نہیں ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ ہوتا ہے، پہلے یہ چلتا تھا، اس سے بھی ترغیب ملتی ہے پڑھنے والوں کو کہ یار نہیں یار یہ نوٹس لیتے ہیں. کالس آ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اچھی اچھی کالس آ رہی ہوتی ہے، اور آپ نیتوں کی بھی کالس بھی بھیجتے ہیں کہ بس وہ ابھی آج سے میری یہ نیت، آج سے میری یہ نیت، آج سے میری یہ نیت. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ہماری نیتوں کو جب ہم اس طرح بیان کر دیتے ہیں نا تو بعض اوقات اس کی بھی لگام پڑ جاتی ہے اور شیطان اور نفس کی حرکتوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو منع کروں پردے کے لیے اور مجھے وہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلا تو سوال ہے بھی ہے کہ آپ ہیں کون منع کرنے والے. اگر آپ والد ہے تو آپ کہیں کہ میں آپ کا والد ہوں. آپ بولے تم ہو کون منع کرنے والے، آپ شوہر ہو تو بولے میں آپ کا شوہر ہوں. آپ ہو کون مجھے منع کرنے والے، اگر آپ بھائی ہو تو کہیں میں آپ کا بھائی ہوں. تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے، اگر آپ بیٹے ہو تو کہ امی جان میں آپ کا بیٹا ہوں. ہے یہ تو ہے نا. باقی آپ کس کو منع کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کس کو منع کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ ہے نا گھر کے اندر جو اتنی جو بے پردگیاں ہو رہی ہیں اس کو منع کریں. تو جب آپ کے ان سے رشتے باقی ہیں اور یہ رشتے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ وہ کیوں کہیں کہ تم ہوتے کون؟ اب یہ ہوتے کون ہو میں یہ بعض اوقات تھوڑا سا تنزیہ ہوتا، تم کون ہوتے مجھے منع کر دینے والے. تو آپ نرمی سے بات کریں، پیار سے بات کریں. نیکی کی دعوت نرمی اور پیار سے ہوگی کہ میں آپ سے ہمدردی کر رہا. لیکن اجنبی عورتوں کے ساتھ یہ انداز اختیار مت کیجیے گا. نہیں، گھر کے محرم سنبھالیں نا، گھر کے محرم جو مرد ہے وہ سنبھالیں. اب ایک اجنبی بے پردہ عورت کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کو پردے میں آنے کا درس دے رہے ہیں، اور مطلب وہ پھر آپ کو ڈائریکٹ منہ پر بھی بول دے گی اگر اس طرح ہوگی تو کہ تم اگر مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہو تو تم خود بھی تو مجھے دیکھ رہے ہو. اب اس کو کیا جواب دو گے آپ؟ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہاتھوں ہاتھ ناک کٹے گی. تو اس طرح مطلب شریعت کی دعوت شریعت کے دائرے میں رہ کر دینی ہوگی. اسلام پر چلانا ہے تو اسلام پر چلتے چلتے اسلام پر چلا سکیں گے. کسی کو ناجائز کام سے بچانا ہے تو آپ کو ناجائز کام کرنے کی اجازت تھوڑی دی جائے گی. آپ جائز طریقے پر رہ کر کسی کو ناجائز کام سے بچا سکیں گے. اگر ناپاک کپڑا دھونا ہے تو پاک پانی سے دھلے گا. ناپاک پانی سے ناپاک چیز نہیں دھلی جاتی. اگر کہیں گندگی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی بہانا پڑے گا. گندے پانی سے گندگی نہیں دھلتی. اگر کسی کو گناہ سے روکنا ہے تو نیکی کے راستے کے ذریعے ہی اس کو گناہوں سے روکا جا سکے گا. اس کو گناہ کو روکنے کے لیے اس گناہ میں مبتلا ہو کر نہیں بنا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے، خوب دین متین کی خدمت کرنے والا بنائے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کی بے حیائی عشق مزاجی کا معاملہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اللہ اس کے شر سے ہمیں حفاظت فرمائے. حضور اس کے اوپر بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کافی دیر سے اس میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہا ہوں کہ بے پردگی کا تحفہ یہ اس طرح کے ناجائز بچوں کی پیدائش ہے جس میں دنیا بھر میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کنواری ماؤں کا بننا. کنواری ماؤں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر وہ بچے قتل کیے جا رہے ہیں، پھینک دیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بے پردگی کے تحفے ہیں. اگر آپ کی بچیاں کسی بھی ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ غلط تعلقات پیدا ہونے کا اندیشہ بھی ہے، مہربانی کیجئے آج ابھی اسی وقت ایکشن لیجئے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، درد بھرے دل کے ساتھ سمجھائیے اور اس چیز کا راستہ روک لیجئے. چند دنوں کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ خاندانی یا معاشرتی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن انشاءاللہ وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مل جل کر کوئی ایسا پلان بنائیں، ایک پلان بنائیں اور بس آپ میسیجز بھیجیں نیتوں کے
کہ یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے، تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. جی ایجوکیشن میں تو آگے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اتنے قریب ہو رہے ہیں کہ جتنے ایجوکیشن میں زیادہ جا رہے ہیں اتنی دنیا زیادہ دیکھ رہے ہیں، اتنے نالج کے اندر وہ گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اپنے ہی لوگ ایجوکیشن میں لا رہے ہیں اور پھر نوجوان بھٹک جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ایجوکیشن کو اور بے حیائی کو جدا کریں. ہم اصل میں ہم نے مکس خود کیا ہے نا. ایجوکیشن اور تعلیم یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، بے پردگی بے حیائی ایک الگ سبجیکٹ ہے. تعلیم ترقی کے لیے، اپنی معاشی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے جو شرعی تقاضے پورے کر کر حاصل کی جائے گی، اس تعلیم کو کون غلط کہہ رہا ہے کہ نہ اس میں کوئی ایمان پر حملے ہیں، نہ اخلاقیات برباد ہو رہے ہیں، نہ کوئی اللہ نہ کرے ایسی کفر کی بات ہو، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. اسلام و دین کے سانچے میں ڈھل کر جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. اور ڈیفینیٹلی جو بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، اور اسلام اور اس کے اصولوں سے ہٹ کر جو آپس کی جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ اگر ایسی جگہ پر اسٹیبلش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اب اگر ایک خالص بریانی کی پلیٹ کے اندر تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں زہر کے قطرے ڈال دیے جائیں گے تو وہ بریانی کون کھائے گا بھائی؟ اور جو یہ بریانی کھائے گا وہ زہر سے کیسے بچ پائے گا؟ فیصلہ آپ کر لیجئے. کال چلائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ آج کل بچے بچیاں جو آخری مخلوط تعلیم ہوتی ہے تو اس میں پھر کیا کریں کہ تعلیم تو ضروری ہے تو پھر اس میں پردے کی ترتیب کس طرح ہو؟ ابھی اس کا میں جواب عرض کر چکا ہوں. علیحدہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے بھی دارالمدینہ کھولے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہمارے 9-10 کے ایگزام ہوئے ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے تحت، اور باقاعدہ میری معلومات کے مطابق دارالمدینہ سے 9-10 جنہوں نے کیا ہے انہوں نے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم جو ہے جو 9-10 کے، ان میں بعضوں نے پوزیشن لی ہے، اچھے نمبر لیے ہیں، A+ آئے، مطلب گریڈ اچھے آئے ہیں ان کے. آپ آگے جا کر ہم کالج یہ یوں سمجھیں ہائرلی سیکنڈری ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پورا ایک فارمیٹ اور ایک طریقہ کار رکھیں گے کہ آخر بے پردگی سے بچا کر اور اسلام کی تعلیمات، اسلام کے ارشادات کے مطابق آپ کی کیریکولم کو اور ایجوکیشن کو اس کے سانچے میں ڈھال کر تعلیم دی جا سکتی ہے. ہم نے کوشش کی ہے اس تمام تر ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو اسلامک اسکیننگ مشین سے گزار کر اور ایک اسلامی طریقہ کار کے مطابق اس کو پیوریفائی کر کے ہم نے کوشش کی. ہم نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کرو، کچھ کرنا ہے کر لو. تو یہ دیکھ لیجئے میں نے 2 سوالات کے جوابات اسی انداز پر دیے ہیں. غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دارالمدینہ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن جتنے بھی تعلیمی ادارے والے ہیں وہ ہمت کریں اور الگ الگ کریں، جو شرعی تقاضے اس کو پورے کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے گا. اپنے نصاب کو، اپنے انداز تعلیم کو، اپنے انوائرمنٹ کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں. جو اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ کریں. انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مدد پر، اس کی رحمت پر، اس کی رضا کے لیے کام کریں گے، اس کی رحمت، اس کی مدد پر نظر رکھتے ہوئے، شرمندگی نہیں ہو سکتی. آپ کو وقتی طور پر آزمائش آ سکتی ہے مگر الٹیمیٹلی نتیجہ انشاءاللہ بلندی اور سرخروئی ہوگی انشاءاللہ. کالز تو کافی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس بے پردگی کی نحوست سے محفوظ فرمائے. اور سلسلہ آپ کے سامنے کہ ایک طویل ہے، چلتا ہی چلا جائے گا. تو کالز آتی رہیں گی، میں بھی بیٹھا ہی رہوں گا. تو آج آپ کو اس سلسلے میں بے پردگی کے نقصانات کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو کچھ دنیا بھر میں تباہیاں آئی ہیں، آ رہی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیان سے باہر ہے. اگر ایک گھر بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائے،
ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کامیابی ملی. اللہ قبول کر کر ہمیں ثواب دے دے، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. میں تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں جو مختلف اداروں کی طرف ہیں، آپ اسلام و دین کے لیے سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر آپ اپنے ادارے بنائیں، عشق رسول کے سانچے میں ڈھل کر اپنے ادارے بنائیں. مسلمانوں کی ایک تعداد آپ کی طرف آئے گی اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، اسلام و دین کی خدمت کریں. جب وقت پورا ہو جائے گا دنیا سے چلے جائیں گے اپنے حصے کا کام کر کے. اللہ قبول فرما لے، بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. اور کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت میں پروس نصیب ہو جائے. اور کیا چاہیے ہم کو؟ کیا رکھا ہے اس دنیا کی دولت اور دنیا کی ایسی شہرت میں جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل ہو جائے؟ سوچئے، جس کو دولت اور شہرت اللہ کی نافرمانی سے ملی، یہ دولت اور شہرت اسے کیا بچائے گی؟ ہاں، جس سے دولت اور شہرت اگر اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں ملتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے مدینہ مدینہ. اللہ ہمیں شر سے بچائے اور خیر و بھلائی ہمارا مقدر کرے. اور ہم دعا کریں اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچائے. خوف و دہشت کی جو ایک لہر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے یہ وطن عزیز حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنے اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں مثبت انداز میں اپنا حصہ شامل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.